السلام علیکم، کیا حال ہے ناظرین؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت واصف علی واصف کی ایک بہت ہی مشہور کتاب کرن کرن سورج پہ پلے لسٹ بنانے جا رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ بہت اچھی باتیں جو اس میں دی گئی ہیں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کے لیے جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ ایک اچھی بات آگے بتانا بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اس کتاب میں جتنے بھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اقوال اور افعال ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو اس پلے لسٹ میں موجود تمام ویڈیوز آگے روزانہ کی بیسس پہ ملتی رہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ فرسٹ پیج جو میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس میں 3 بہت ہی مشہور اقوال بیان کیے گئے ہیں حضرت واصف علی واصف کے۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا قول ہے: آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا، اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنانا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن، آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل، باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ تو ناظرین، اس قول میں جو مین پوائنٹ، جو مین مقصد ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اصل انسان ہے وہ ہمارا باطن ہے، مطلب ہماری روح، ہمارا قلب اور ہمارے خیال اور افعال جو ہم سب لوگوں سے چھپائے رکھتے ہیں، ہمارے تصورات اور تفکرات ہی ہمارا باطن ہوتے ہیں، جو ظاہر ہونے کے بعد باطن نہیں رہتے، کیونکہ باطن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہے، اور جب وہ ظاہر ہو جائے تو پھر وہ باطن نہیں رہتی۔ اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں یہ ہمارے باطن کی ہی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم کوئی اچھے اعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا باطن منور ہے۔ اگر ہم نیکی کی طرف لوگوں کو گامزن کریں، خود بھی نیک عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اپنے ارکان اسلام پہ مکمل اترنے کی پوری کوشش کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا باطن، ہمارا جو اندر کا انسان ہے، ہماری روح ہے، وہ منور ہے، روشن ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہمارا کردار اچھا نہ ہو، اگر ہمارا باطن اچھا نہ ہو، اگر ہمارا باطن برائیوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہو، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ظاہر ہوتا ہے، جو ہمارے ظاہری اعمال ہوتے ہیں، وہ بھی برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ وہ بھی اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں وہ سارے کے سارے وہ اعمال ہوتے ہیں جو برائی کی طرف ہوتے ہیں، برے اعمال، جیسے کہ کسی کا دل دکھانا، نماز نہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے اعمال کی نافرمانی کرنا، چوری، زنا، شراب نوشی، یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ بیسیکلی جن کو اسلام نے منع کیا ہوا ہے، تو یہ سب ہم سے سرزد ہوتے ہیں جب ہمارا باطن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں اپنا باطن درست کرنا ہے، اور باطن درست کیسے ہوگا؟ ذکر اللہ سے۔ باطن درست ہوگا قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کو سمجھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے ہمارا باطن درست ہوگا، اور تبھی ہمارے لیے وہ جزا کا، جنت کا جو ہے وہ حقدار ہمیں بنائے گا، اور ہمارا بہترین دوست بھی تب ہوگا جب ہمارا باطن بہت ہی نورانی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے، اور جو ہے پھر ہماری جو منزل ہے وہ شاداب ہوگی۔ اور جب ہمارا باطن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا تو پھر ہم اس سے ہمارا ظاہر بھی جو ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا، ہم سے وہ ہر کام سرزد ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، جو لوگوں کو پسندیدہ ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے، اور ہماری دنیا و آخرت کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین، دوسرا اس میں قول جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے،
ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ تو ناظرین، اس کال میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ہے، وہ ایمان کے بارے میں ہے۔ اب ایمان ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، ہماری روح کو قوت بخشتا ہے اور ہمارے ظاہر اور باطن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور نظر بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو ایمان جو ہے وہ جس کے اندر جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا خیال، اس کے سوچ اتنی ہی پاک اور پختہ ہوتی ہے، اور سوچ اور خیال سے ہی ہمارے جو ہے نا اعمال کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جس طرح کا انسان جس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ اسی قسم کے اعمال جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے سرزد کرتا ہے، اور اس طرح سے ایمان کی پختگی سے ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ جس انسان نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مزید پختہ کرے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ہر آزمائش میں پورے اتر سکیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ سب جانتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے اور کتنا نہیں۔ تو ایمان کا جو پیمانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے پیمانے کو بہترین بنائے۔ اور ناظرین، ایمان ہی کی وجہ سے لوگوں میں یقین کامل پیدا ہوتا ہے۔ یقین جتنا زیادہ کسی شخص کا اللہ کی ذات پہ پختہ ہوگا، اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ بلند اور پختہ ہوگا، کیونکہ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک، ہر عمل کا، ہر واقعے کا جو وقوع پذیر ہونا ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوشی دی ہے تو وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ انسان کو غم کا دور بھی دکھا سکتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو گزارتا ہے، اور پھر ان کے لیے انعامات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ انسان کو یقین کے دولت سے بھی نوازتا ہے۔ پھر تیسرا ناظرین جو قول حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ دوسرے مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے تو اسے غلط سمجھیں۔ اپنی فضیلت کو فضیلت کے طور پر بیان کرنا ہی فضیلت کی نفی ہے۔ انسان کی کم ظرفی ہے، جہالت ہے۔ اصل فضیلت تو دوسروں کو فضیلت دینے میں ہے، جیسا کہ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مرعوب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا تو جہالت ہے۔ تو ناظرین، اس قول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ ہمیں تقویٰ کا سبق دیتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، کسی کالے کو سفید پہ، کسی عربی کو عجمی پہ، کسی امیر کو غریب پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسلام میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ تو اگر کسی شخص کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ وہ اپنے آپ کو فضیلت دے کسی دوسرے پہ، اپنے آپ کو افضل سمجھے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ بھی اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا، اسے مزید اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کم ظرفی یا جہالت کی زندگی نہ گزارے، بلکہ اپنا ظرف بلند کرے اور دوسروں کو فضیلت دے، دوسروں کو اہمیت دے، کیونکہ علم جس طرح سے علم جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو شامل کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا، علم کو عمل میں نہیں لایا جا سکتا جب ہم دوسروں کو شامل نہ کریں، اسی طرح اسلام میں بھی ہم داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم دوسروں کو اپنے برابر نہ سمجھیں یا اپنے آپ کو دوسروں کے برابر نہ سمجھیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ناظرین دعا ہے، التجا ہے، گزارش ہے، یہ فریاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں مکمل داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان تینوں قول جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں
چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اور سب کی اصلاح کا باعث بنے، اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔